بہرحال شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد. درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد. آج آخری پارہ چونکہ کر رہے ہیں پیچھے سے، تو ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ سورہ جو ہے وہ حمزہ کی تھی. سورہ حمزہ کی جو جوڑا سورہ ہے، جیسے میں نے پچھلے وقت بتایا تھا، سورہ عصر ہے، جو آج ہم انشاءاللہ کریں گے. سورہ عصر اور سورہ حمزہ. اور اس میں کچھ ایسی اخلاقی برائیاں بیان کی گئی تھی سورہ حمزہ میں، جو پچھلی دفعہ نے پڑھی. حمزہ اور لمس کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے. پچھلی دفعہ بہت ڈیٹیل میں کر لی تھی. امید و بات سمجھ میں آئی ہوگی. ہم نے نمازوں میں پڑھا ہوگا تو سمجھ کے پڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ یہ صورتیں ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں. ہم جب نماز میں اپنے پڑھیں تو ہماری نماز کی درستگی ہو، ہمارے ایمان کی جو ہے اس میں مضبوطی آئے، پختگی آئے. آمین ثم آمین. اب آج جو ہماری سورہ ہے یہ سورہ عصر ہے، اور یہ مکی سورہ ہے. اس میں ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 3 ہیں، اور اس میں رکوع جو ہے وہ 1 ہے. اس کا جو پہلی جو آیت ہے سورہ عصر کے اندر، اس کے ہی پر اس کا نام رکھا گیا والعصر پہ. تو 7 اللہ تعالیٰ کے نام سے نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. والعصر، واو جو ہے قسم کے لیے عرب میں ایک معمول تھا، اور کہ وہ واو کا یا تا کا جو لفظ ہے اللہ یا واللہ، قسم کے طور پہ ان کی عادتاً اس طرح الفاظ استعمال کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی جو عادت تھی اس کے لحاظ سے ہی یہاں پہ وہی انداز اپنایا. والعصر، جیسے وہ کہتے تھے واللہ، اللہ کی قسم. تو واو جو ہے وہ حرف قسمیہ ہے. اور عصر، تو اس پہ پہلی جو آیت ہے اسی پہ اس کا نام رکھا گیا سورہ کا عصر، سورہ العصر. اور بڑی ہی خوبصورت سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے. 3 ہی اس میں آیتیں ہیں، لیکن بہت ہی جامع، یعنی ایک مکمل یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ پورا بیان جو ہے اس سورہ عصر کے اندر جو دعوت ہے وہ پوری کی پوری سمو دی گئی یہ 3 آیتوں کے اندر. تو اسی لیے امام شافعی کا بڑا پیارا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورہ پہ غور کریں، یعنی سورہ عصر پہ، تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اگر لوگ اس سورہ ہی پر غور کر لیں، یعنی سورہ العصر پہ، تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں سورہ العصر کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ حضرت عبداللہ بن حسن دارمی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی، یعنی اسی وقت زمانے ہی سے، جب 2 آدمی یعنی 2 صحابہ سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے. طبرانی میں یہ موجود ہے کہ جب تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے. جیسے اب ہم اس کو جب مکمل کریں اور اٹھنے لگیں، اپنی مجلس کو ختم کرنے لگیں، تو سورہ عصر نہ سنا لیں، اس وقت جدا نہ ہو، کیونکہ اس میں بہت بڑا میسج ہے. جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی سورہ پہ غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے
کافی ہے۔ اور امام حسن جو اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے تو امین حسن اصلاحی صاحب جو ہیں، انہوں نے تو تدبر میں اتنی پیاری سی بات اس کی سورہ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے، جو میں ضرور یہاں پہ پڑھنا چاہوں گی، تاکہ ہم سب جو جتنے میرے لسنرز ہیں، میں خود، میری ساری فیملی، ہم سب اس کو سمجھیں اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ آخر ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں جہاں پر وہ یہ جو جگہ ہے یہ کیا ہے، اور اس میں ہمیں کس طرح ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو امین حسن اصلاحی صاحب اس سورہ کی شروع میں ہی اس کا جو تعارف ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ سورۃ تکاثر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ہم جمعرات کو سورۃ تکاثر کریں گے، تو اسی کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، یعنی تم بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ساری عمر تم دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کی فکر میں رہے، سارا وقت جو تمہیں اللہ نے دیا اس میں تم خالی دنیا کا، یعنی یہ فانی دنیا، اس کے مال اور متاع کو جمع کرتے رہے، اور اس کو جمع کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں موت کی گھڑی آ گئی، اور تم نے کبھی یہ سوچنے کی تمہیں فرصت ہی نہیں ملی کہ عمر عزیز، یعنی یہ وقت اللہ تعالیٰ نے کس بلند مقصد کی خاطر عطا فرمایا، اور تم کس کے پیچھے تم یہ اس وقت کو برباد کر بیٹھے۔ اگر وہ جانتے کہ ایک دن تمام نعمتوں کی طرح زندگی کی عظیم نعمت، یعنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا نعمت ہے، امانت ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ انہوں نے آخر اس وقت کو، اس زندگی کو کس چیز میں خرچ کیا، تو وہ ہرگز یہ حماقت نہ کرتے کہ جس کام سے وہ ابدی بادشاہی حاصل کر سکتے تھے، یعنی جس وقت سے جو اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے، اس سے وہ ابدی بادشاہی حاصل کر سکتے تھے، جنت جیسی نعمت حاصل کر سکتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے تھے، اس کو دنیا کے خزف ریزے جمع کرنے اور اپنے لیے ابدی لعنت کا سامان کرنے پر قربان کر دیتے۔ اور اسی سورہ میں، یعنی سورہ عصر میں فرمایا کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، اور کون سی چیز اس زندگی کو ابدی فلاح کی ضامن بناتی ہے، اور کون سی چیز اس کو دائمی خسران میں مبتلا کر دیتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کس طرح انسان اس زندگی کو اپنے لیے رحمت بنا سکتا ہے اس وقت کو سے، اور کس طرح یہ اپنے آپ کو دائمی عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے زمانے کی قسم کو کھایا بطور گواہی، شہادت کی، کہ انسان اگر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں اصل سرمایہ جو اسے حاصل ہے، بس وہ تھوڑا سا وقت ہے جو زندگی کی مہلت کی حیثیت اس کے حصے میں آیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اور یہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ ہمارے پاس اصل چیز جو ہماری دولت ہے، اصل سرمایہ، وہ یہی وقت ہے، قیمتی ترین۔ اس کو صحیح استعمال کر کے وہ زندگی بخشنے والے کا پسندیدہ بندہ بھی بن سکتا ہے، اور ارادت مردیہ کا مقام بھی حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور ان کو پھر جب یہ نوید دی جاتی ہے کہ بھئی اللہ کا بلاوا آ گیا، اس سے اللہ راضی اور تو اللہ سے راضی، تو یہ مقام بھی تو حاصل کر سکتا ہے اگر تو اس وقت کا صحیح استعمال کر لے تو۔ اور اگر تو نے اسی وقت کو غلط کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ضائع کیا، تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب کا سزاوار بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی فطرت یہ ہے، یعنی وقت کی، کہ ایک شمشیر دو دم ہے، یعنی ایک ایسی شمشیر ہے، دو دھاری تلوار، اس کو انسان نے اگر اپنے حق میں استعمال نہیں کیا، اگر انسان اس وقت کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا ہے، تو یہ وقت آپ سے آپ اس کے ابدی دشمن شیطان کے حق میں استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے حق میں استعمال نہیں کرتے تو شیطان کے حق میں استعمال ہو جاتا ہے یہ وقت، اور اس کا یہ بہت تھوڑا سا حصہ، یعنی یہ صرف حاضر جو وقت ہے، کیونکہ اگر ہم وقت کو 3 حصوں میں بانٹیں، جس کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والعصر، زمانے کو گرامیٹیکلی اگر ہم حصے میں تقسیم کریں تو وہ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، یہ 3 اس میں آ جاتا ہے، اس کو بانٹا جاتا ہے۔ پاسٹ جو ہے وہ کسی قیمت پہ واپس نہیں آ سکتا، وہ تو جا چکا۔ اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، جس کی بھی جو زندگی ہے، 40 سال، 30 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی اس کی لائف ہے، کہ
जो वक्त गुजर चुका है उस वक्त को मैं पीछे, जैसे मेरी जो जिंदगी गुजर चुकी मैं उसको पीछे नहीं ला सकती। तो जो गुजर चुका सो गुजर चुका, और जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल, वो क्या है, वो कितना है, वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो हम नहीं जानते। हमें पता ही नहीं है कि हम हमारे मुस्तकबिल, हमारे मतलब वो वक्त हमारे लिए है कितना है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा नहीं जानते। यानी हमारे पास जो है वो बस क्या है, यही हाजिर, ये प्रेजेंट जो वक्त है, ये इसी पर हमारा इख्तियार है। अब हम इसको चाहे जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर लें। यही इसके अंदर जो है बहुत बड़ा मैसेज है। वल असर, कसम खा के बयान फरमा दिया क्या कि अगर तुम इस जिंदगी के जो वक्त है, जो तुम्हारे पास हाल है, इसको अगर तुम बेहतरीन तरीके से अगर इस्तेमाल कर लोगे, और चार आगे सिफात पे ये खत्म हुआ है, चार चीजें हमें दे दी गई हैं, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, दो सिफात ये, और फिर ईमान और अमल सालिहात। तो ये चार जो है दिए गए हैं। अभी सही अगर हम असर पे सिर्फ गौर करें तो पता हमें चलेगा, जो कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं वल असर, कसम है जमाने की, क्योंकि जमाने के अरबी में लिहाज से एक और लफ्ज है दहर, जो कुरान पाक में एक सूरा है, सूरा दहर। दहर भी जमाने को कहते हैं और असर भी जमाने को कहते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि दहर में जमाने की क्वांटिटी बयान की गई है और असर में जमाने की क्वालिटी बयान हुई है। ये फर्क आपको बतला रही हूँ, जो मुफस्सरीन ने बयान किया है कि दहर में जमाने की क्वांटिटी बयान हुई है और असर में जमाने की क्वालिटी, यानी उसकी तेज रफ्तारी, बर्क रफ्तारी बयान हुई है। यानी तुम्हारे पास जमाना, तुमको अल्लाह ने वक्त दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है वो जमाने की तेज रफ्तारी है, जमाने की बर्क रफ्तारी है। और ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे इसमें इमाम कहते हैं कि एक मैंने इस आयत का मतलब एक बर्फ बेचने वाले से समझा। इमाम राजी कहते हैं कि मैंने सूरह असर का मतलब एक बर्फ बेचने वाले से समझा जो बाजार में आवाज लगा रहा था कि रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। ये आवाज वो लगा रहा था। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा ये है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है, जो अल्लाह ताला ने हमें लाइफ टाइम दिया है, वो बर्फ के घुलने की तरह तेजी से गुजर रही। कभी बर्फ को देखिए कितनी तेजी से घुलता है। इसको कभी हम ऑब्जर्वेशन के लिए भी सामने बर्फ को रख लें तो अंदाजा होगा ये बर्फ कितनी तेजी से घुलता है। अल्लाह अकबर, यानी इसकी मेल्टिंग की तरफ बात हो रही है कि बर्फ कितनी तेजी से मेल्ट होता है। उसी तेजी से ये जिंदगी के हमारे जो घड़ियां हैं बड़ी तेजी से गुजर रही हैं। अगर इसको जाया कर दिया जाए या गलत कामों में, यानी अल्लाह को नाराज करने वाले कामों में खर्च किया जाए तो यही इंसान का खसारा है। इसीलिए गुजरते हुए जमाने की कसम खाकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेज रफ्तार जमाना वल असर गवाही दे रहा है कि इन चार सिफात से खाली होकर इंसान जिन कामों में भी अपनी उम्र की मोहलत को खर्च कर रहा है वो सब के सब खसारे के सौदे हैं। नफा में सिर्फ वो लोग हैं जो इन चारों सिफात से मुतस्सिफ होकर दुनिया में काम करें। ये ऐसी ही बात है जैसे हम उस तालिबे इल्म से जो इम्तहान के मुकर्ररा वक्त को अपना पर्चा हल करने के बजाय किसी और काम में गुजार रहा हो और कमरे के अंदर लगे हुए घंटे की तरफ इशारा करके कहें कि ये गुजरता हो वक्त बता रहा है कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो। नफे में सिर्फ वो तालिबे इल्म है जो इस वक्त का, जो उसको पेपर हल करने के लिए दिया गया है एग्जामिनेशन रूम के अंदर, वो हर लम्हा एवरी सेकंड वो अपना पर्चा हल करने में खर्च कर रहा हो। कितने हमने भी इम्तिहान दिया, आपने भी दिया, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। मैं तो खुद बड़ी हैरत करती हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर जो या तो खाली वॉशरूम जाते रहते थे बार बार इन्विजिलेटर से इजाजत लेकर, और या फिर पानी मांग के पीते रहते थे। इस तरह वो 3 घंटे का पेपर के आखिर में हम लोग घसीट घसीट के तेजी से लिखते थे कि राइटिंग का भी ख्याल नहीं होता था कि बस किस तरह पेपर पूरा हो जाए, कोई सवाल छूट ना जाए तो नंबर कम आ जाएंगे। आपने भी पढ़ाई
کی ہے اداروں کے اندر، میں نے بھی کی ہے، ہم سب جانتے ہیں ایگزامینیشن روم کے اندر کیا سچویشن ہوتی ہے ایک امتحان دینے والے کی. تو جو عقل مند اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کو اپنے نمبر A+ لانے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا. وہ ہر لمحے میں تیزی سے لکھ رہا ہوتا تاکہ زیادہ زیادہ وہ اپنے پیپر کو اچھی سے بہترین طریقے سے دے سکے تاکہ اس کے مارکس اچھے ہیں. لیکن ایسے بھی نکمے اسٹوڈنٹ نالائق ہوتے ہیں اس کلاس روم کے اندر جو یا تو خالی واش روم جاتے رہتے ہیں یا خالی پانی پیتے رہتے ہیں اور وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں. تو عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستعدی کے ساتھ سنبھالنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بے وقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. انسان کا جو سرمایہ زندگی ہے وہ کوئی منجمد چیز نہیں ہے، فروزن کہ بس فریز ہوا ہوا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک سیال چیز ہے لکوڈ کی طرح کہ بہت تیزی سے بہ رہا ہے ایوری سیکنڈ. اسی لیے برف والے کی اس واقعے سے انہوں نے اس آیت کا مطلب صحیح طرح سے سمجھا. انسان کا سرمایہ زندگی یہی زمانہ ہے، سال، مہینے، دن، رات، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ. اگر انسان عقل اور شعور سے کام لیتا ہوا اپنی عمر کے سیکنڈ کو بھی نفع بخش کام میں لگائے تو منافع کمائے گا دنیا اور آخرت میں. اور اگر اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگایا یا ضائع کیا اپنے وقت کو، اور آج اس وقت تو اتنا ہی کہوں گی میں کہ بہت بری صورتحال ہے، اور واقعتاً وقت کو ضائع کرنے کے لیے بہت سے ہمارے ارد گرد اکوپمنٹس ہیں. اور میں دعا کرتی ہوں ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو، پھر ہماری پیچھے آنے والی جو ہماری نسل ہے، جنریشن ہے، اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں. اس طرح شیطانی جو طاقتیں اس وقت، انہوں نے جس طرح اس وقت پوری دنیا کو ان چیزوں کے اندر اتنا منہمک کر دیا ہے کہ وہ اتنی منہمک ہو گئی ان چیزوں کے اندر، اتنی انوالومنٹ ان کی بڑھ گئی ہے کہ وہ وقت کی، اس زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہی ہیں، اور تیزی سے اپنے وقت کو جو ہے وہ ان کا ضائع ہو رہا ہے. اور پھر سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. یعنی شعور ہی جب ختم ہو جائے انسان کا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ایسے انسان کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. زندگی تو چند سانسوں کا نام ہے، یعنی چند سانسوں میں سے ایک سانس لی تو ایک حصہ ختم ہو گیا زندگی کا. یہی ہے بس سمجھیے. علماء ہی نے اس بات کو کہا کہ زندگی چند سانسوں کا نام ہے، ایک سانس لی ایک حصہ ختم، ایک سانس لی ایک حصہ ختم. انسان کے حق میں جو وقت، جیسے ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ صرف حال ہے، مستقبل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ پتہ نہیں مجھے کل کا دن کیا، ابھی ظہر، عصر اور آج ہی کا دن دیکھنا نصیب ہو کہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو اپنی گھڑی میں جو ابھی 3 ہفتے 7 اگست کو جو واقعہ حادثہ پیش آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے خاندان کے اندر کہ ایک دن پہلے انہوں نے پکنک کی، اتنا خوش ہنستی بولتی لڑکی جس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کل میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے گا. یہ ہے انسان کی زندگی، کچھ نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہمارے ساتھ. اور وہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور میاں بیوی دونوں آگے پیچھے ختم ہو. یہی تھی ان کی زندگی، اتنی ہی تھی. ہر کوئی اپنا وقت لکھوا کے آیا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہیں حادثہ ہوا تو ختم ہو گئے، نہیں، ان کی زندگی اتنی ہی تھی. ہر کسی کا زندگی کا ٹائم، جب بچہ 4 مہینے کا، جب ماں کے پیٹ میں 3 مہینے ہو گئے، چوتھا مہینہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور اس کی تقدیر جو ہے کس وقت دنیا میں آئے گا، کس وقت دنیا سے جائے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا، نہیں سب لکھ دیا جاتا ہے. تو لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمیں کتنا ٹائم ہے وہ سب لکھا ہوا ہے. انسان، ہمیں نہیں پتا وہ وقت ہم سے چھپا ہوا ہے، اور اسی لیے چھپا ہوا ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور آگے بڑھ کے اس وقت کو صحیح جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وقت کو ضائع کرتے ہیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی احمق ہے ہی نہیں. اور آج کل تو یہ احمقوں کی جنت ہے پوری دنیا، تو دیکھا جائے تو احمقوں کی جنت بنی ہوئی ہے. احمق ہی احمق نظر آتے ہیں. اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنا، خوب ضائع کرنا، بالکل ہی دیکھا جائے تو دنیا الٹ چکی ہے. رات کو ہم جاگتے ہیں، دن کو ہم سوتے ہیں، پورا دن ضائع کرتے ہیں. فضول قسم کی ہمارے ارد گرد ایسی ایجادیں ہو گئی ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے دیے علم سے لوگوں نے اچھی چیزیں ایجاد کی، لیکن انسان کو شعور نہیں ہے، وہ اس نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اتنا انوالومنٹ ہے ان سب چیزوں کے اندر کہ وقت کا صحیح استعمال، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں وقت کا استعمال کرنا، یہ انسان سمجھ ہی نہیں رہا.
اور اب خوب ضائع کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے، یعنی صبح جب اٹھا، وہ فجر کے وقت ضرورت اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، یہ اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو جب وہ صبح اٹھتا ہے ہر شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پہ لگاتا ہے تو خسارے سے آزاد کراتا ہے، اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے، ہلاک کر ڈالتا ہے مراد کہ اپنے وقت کو ایسے کاموں کے اندر لگاتا ہے جس سے سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں، وقت کو ضائع کر رہا ہے تو خسارے ہی کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جو ہمارا گزرا سیکنڈ ہے وہ ماضی بن رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہر سیکنڈ کے اندر ایسا کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھ ہمیں آ جاتی ہے تو بہت خوش نصیبی ہے، اور نہیں سمجھ آتی ہے تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، اور ہر کوئی اس سورہ کو نماز میں یقیناً پڑھتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس سورہ کے اندر جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم اس سورہ کو جب پڑھیں اپنی نمازوں میں تو سمجھ کے پڑھیں، اور ہر لمحہ اپنا جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کشید کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتا یہ لمحہ جو ہم نے ضائع کیا ہے کتنے، واقعتاً غور کیجئے، ہاتھوں میں سیل فون ہوتا ہے، کمپیوٹر جو لیپ ٹاپ ہے وہ ہے، اسکرینیں سامنے کھلی ہوئی ہیں، بے تحاشا چیزیں نظر کے آگے چل رہی ہیں، لمحہ لمحہ ہم کتنا ضائع کرتے ہیں، پورا پورا دن ان کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں اپنا بھی ہوش نہیں رہا ہے، ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت دنیا کی، اور اگر یہ بات کسی کو سمجھانے لگو تو سننا بھی نہیں چاہتا، سمجھنا بھی نہیں چاہتا، یعنی شیطان نے اس کو بالکل کڈنیپ کر لیا ہے۔ اگر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، سورہ یاسین میں دیکھیں نا کتنا کھل کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکارا اور فرمایا ہے کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، تو اس کی بندگی مت کرنا۔ لیکن اگر غور کیجئے تو اس وقت ہر انسان شیطان کی بندگی میں لگ گیا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر۔ شیطان نے اس کو بہت آسانی سے کڈنیپ کر لیا ہے، اور وہ بالکل اندھا دھن اس کے پیچھے جو اس نے ایک سازش سے جو ایک جال بچھا دیا ہے، اس میں وہ ایسا الجھ گیا ہے کہ جو اس نے راستہ ہے اسی بس راستے پر جو ہے وہ تیزی سے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اس کو اگر کوئی سمجھانا چاہے تو اس کو بات سمجھ ہی میں نہیں آتی، وہ اتنی زیادہ غفلت میں چلا گیا، اتنا مست ہو گیا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہمارے آیات سے یعنی اللہ کی کتاب سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیطان مسلط ہو گیا اس پر۔ اب اس کو بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، اب کتنا بھی سمجھانا چاہیں کہ اے اللہ کے بندے یا بندی اپنا وقت کو پہچان، کچھ نہیں پتا کون سا آخری لمحہ ہے، کس وقت ہمیں اپنے رب کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں گے، اور فوراً ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے بھائی، تو سمجھ بات آتی ہے۔ تو یہ تو احمقوں کی جنت میں آج ہم لوگ زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، اور احمقوں کی دنیا ہے، اور اس میں بس خوش ہیں، مطمئن ہیں، مگن ہیں، بھولے بیٹھے ہیں کہ تیزی سے زندگی کی جو سیکنڈ ہے وہ قیمتی ترین وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں ذرہ برابر بھی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے، آمین ثم آمین۔ بہت ہی اہم سورہ ہے، جب ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ جب دو لوگ ملتے اور جب جدا ہونے لگتے تو جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہیں سنا لیتے جدا نہیں ہوتے تھے۔ یعنی سورہ عصر ایک پوری مکمل کہنا چاہیے کمپلیٹ یعنی لیسن تھا اس کے اندر کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، اور یہ وقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس وقت کو اللہ کی جو وقت ہے اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی اطاعت میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ یا اگلا سیکنڈ نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتایا کہ گرامیٹیکلی اگر ہم اس وقت کو تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو زمانہ از ایکولنٹ ٹو پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔
تو پاس تو چلا گیا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اور ہر لمحہ تیزی سے جو گزر رہا ہے وہ ہر لمحہ ابھی جو ہے وہ ابھی میں بات کر رہی ہوں آپ سے جو گزر گیا وہ پاسٹ ہو گیا، وہ واپس نہیں اب آ سکتا. اس میں نے کیا کمایا یہ غور کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا یا ناراض کرنے والا عمل کر کے ضائع کر دیا، اس وقت لاس کیا، خسارہ. اور فیوچر اس کا کچھ پتا نہیں وہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو بس یہی پریزنٹ، یہی وقت جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے، اس سے میں جو کما سکتی ہوں کما سکتی ہوں. اب یا تو میں اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لوں، اور نہیں تو ناراض کر کے پھر اللہ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے. بہت خوبصورت سورہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کے ہم اس کو پڑھیں اور اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. تو واو، جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ واو حرف قسمیہ ہے، قسم کھائی جا رہی ہے. کس کی شہادت دی جا رہی ہے؟ عصر، زمانے کی. اور زمانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عصر جو ہے دہر اور عصر کا فرق، کہ دہر میں زمانے کی کوانٹٹی بیان کی گئی اور عصر زمانے کی کوالٹی بیان کی گئی. کوالٹی کون سی کوالٹی؟ زمانے کی تیز رفتاری. کتنی برق رفتاری سے، یعنی بجلی کی اگر رفتار اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ایک سیکنڈ میں روشنی، لائٹ جو ہے وہ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ، یعنی اتنا تیز اس کا سفر ہے. تو اندازہ کر لیجئے کہ کتنی تیزی سے یہ چیزیں، یہ سیکنڈ جو ہے یہ کتنی تیز رفتاری سے جو ہے گزر جا رہا ہے. ہر گھڑی ہمیں نظر آتا ہے سیکنڈ، لیکن غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس سیکنڈ کو کس طرح جو ہے خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کی قسم کھا کہ انسان کتنا، قرآن کتنی پیاری کتاب ہے. پہلی بات تو یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، اپنی اس مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں کتنا کھول کھول کے بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ لائف ٹائم جو ہمیں تمہیں پیریڈ دیا ہے، یہ بہت یہ امانت ہے اور یہ وقت بہت قیمتی ہے. تو اسی لیے اس کی قسم کھا کے، اس کی گواہی دے کے، اسی کی دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو قدر نہیں کرتا اس وقت کی، جو اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، صحیح سے مراد ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں خرچ نہیں کرتا، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہ انسان البتہ خسارے میں ہے. تو بے شک انسان لفی میں ہے، خسر خسارے، نقصان. بے شک انسان خسارے میں ہے. لفی میں ہے، البتہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. الا مگر یا سوائے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. اب یہاں سے وہ چار جو ہے خسارے سے، جو پہلے تو دوسری آیت میں آ گیا کہ بے شک انسان خسارے میں. زمانہ بڑی تیز سے گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ کی انسان پرواہ کرے، اس کی حفاظت کرے، اور جو نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے. بے شک انسان البتہ خسارے میں. اب جو خسارے میں نہیں ہے یا خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں 4 کام بتلائے جا رہے ہیں. پہلا ہے آمنو ایمان. تو اللہ مگر یا سوائے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا یہ تواصو کو جو لفظ ہے، تواسی نصیحت، وصیت، واسو وصیت. تو یہ تواصو کا لفظ جو ہے یہ اس میں وصیت جو ہے، نصیحت کا ورڈ چھپا ہوا ہے. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو تاکید یعنی کی جا رہی ہے، بہت ہی زیادہ ہوشیار کر کے، تاکید کر کے، بہت ہی مؤثر انداز میں جو نصیحت کی جاتی ہے اور نیک کام کی ہدایت کی جاتی ہے، وہ وصیت. تو نہایت ہی تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے کو تواصو. حکم کا ہے، فعل امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے
کہ یہ لوگ جو ہیں جن میں یہ صفت موجود ہے. پہلی تو ہو گئی ایمان، دوسری ہوگی نیک کام کرتے ہیں، اور تیسری ہے وتواصوا بالحق، یعنی عمل صالح کی دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، بہت ہی مؤثر انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس بات پہ چلو گے تو اللہ راضی ہوگا، کس بات پہ نہیں چلو گے تو وہاں رب جو ہے وہ راضی ناراض ہو جائے گا. تو مؤثر انداز میں متواصع تاکید کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کس کی؟ حق کی، بالحق، حق بات کی. مراد ہے دوسروں کی علمی اصلاح کر رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، علمی اصلاح ہو رہی ہے، حق بتلایا جا رہا ہے، ناحق بتلایا جا رہا ہے، دونوں کو ڈفرینس کا جو ڈفرینس ہے حق اور ناحق کا وہ بتلایا جا رہا ہے. تو وتواصوا، امید ہے یہ لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت ہی اہم لفظ ہے وتواصوا، یعنی بہت ہی پیارے طریقے سے اللہ نے ہمیں اس کو کلیئر کر دیا کہ وصیت کرنا، نصیحت کرنا بہت ہی مؤثر انداز کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے، ایسے نہیں گزر جانا، تاکید. جب کسی سے انسان محبت کرتا ہے اور اس سے اس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے تو واقعات اس میں کوئی سرسری بات نہیں کرتا کہ بس ایسی کہہ کے گزر گئے، کہا نہیں کہانی کا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ دل میں جس کے درد ہوتا ہے نا، وہ انتہائی مؤثر انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، نصیحت کے انداز میں بات کرتا ہے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے وتواصوا بالحق، یعنی حق بات کر رہا ہے کس انداز میں؟ نصیحت کے انداز میں، بہت ہی مؤثر انداز میں. وتواصوا بالصبر، اور تلقین کر رہے ہیں صبر کی، یعنی نصیحت کرتے رہے حق بات کی اور تلقین کرتے رہے صبر کی. وتواصوا بالحق، نصیحت یا بریکٹ میں لکھ لیں وصیت، کرتے رہے حق بات کی، وتواصوا بالصبر، اور تلقین کرتے رہے صبر کی. تو صحیح لکھا علماء دین نے، مفسر جو ہیں، کہ بچنے کے لیے خسارے سے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں 4 کام بتلا دیے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 دوسروں کی علمی اصلاح کرنا یعنی حق کی نصیحت کرنا، اور نمبر 4 عملی اصلاح کرنا یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. صبر کیا ہے؟ صبر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. صبر تحمل، برداشت. صبر کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے رکے رہنا، جمے رہنا، یعنی دین پہ رکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. اب اس میں دین پہ رکنے میں، جمنے میں بہت سی مشکل وقت آتے ہیں، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، اس کو تحمل اور کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اپنے نفس کو ہر اس بات سے روکے ہوئے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، شریعت نے جس سے روکا ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دنیا میں رہتے ہوئے فرائض پر، شریعت الہی پر عمل کرنے میں صبر ہی صبر چاہیے. اپنی جو دنیاوی لذات ہیں، ان کو، جو نفس کی خواہشات ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی بغیر صبر کے ممکن ہی نہیں ہے. صبر کا لفظی مطلب ہی ہے ڈکے رہنا، جمے رہنا. تو رکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ امید ہے آج سمجھ میں آئی ہوگی. اب اس میں جو 4 باتیں ہیں، جلدی جلدی میں اس کو کلیئر تھوڑا سا کر دوں. ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے اس کو اگر ہم ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو یقین، پھر خشیت، توکل اور اعتقاد. یعنی دل میں ایسا یقین ہو اس ہستی مبارک پر. ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا، یعنی مان رہے ہیں، لیکن کس طرح مان رہے ہیں؟ یقین کے ساتھ مان رہے ہیں. کس کو مان رہے ہیں؟ وہ اس ہستی مبارک کو. تو اس کی ڈر بھی ہو، خشیت بھی ہو.
خشیت یعنی دل میں ایک اس کا روب دبدبا اس ہستی مبارک کا، پھر توکل یعنی کامل اس پہ بھروسہ، اعتقاد اس کا یعنی یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو، یہی چیز ایمان کہلاتی ہے۔ جو شخص بھی زمین پر، جو بھی انسان مرد ہو چاہے عورت، وہ اللہ تعالی پر کو مان لیا، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ ہاں اللہ ہے، اس کا اس رب العالمین کا جو ایک دبدبا ہے، ایک روب ہے، وہ ہونا ہو دل میں احساس ہو اس کا، اور پھر کامل بھروسہ بھی ہو، توکل اللہ، اور پھر جو اس نے احکامات دیے ہیں، شریعت دی ہے، اس کو ماننا، اور ماننے کے بعد اس کو عمل کرنا، یعنی اس کے سارے جو فیصلے ہیں، جو اس نے فیصلے کیے، ہماری جو زندگیاں ہیں جو اس نے دی عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اس کے متعلق جو اس نے فیصلے کیے اس پر راضی رہے ہیں، راضی بالقضاء جس کو کہا جاتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اسی کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ تو جو اس یقین کے ساتھ یعنی ایمان لایا، ماننے کے بعد، یعنی وہ ایمان جس میں یہ یقین شامل ہے کہ ہاں رب ہے، اس میں کامل بھروسہ ہے، اس کے حوالے بالکل اپنے آپ کو کر دیا، اسی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حقیقی معنوں میں مومن وہی ہے جو کہے کہ ہاں میں ایمان لایا، تو اس سے وہی اسی طرح کے اعمال اس کے اعضاء سے پھر ظاہر ہوں جس سے اللہ راضی ہے۔ اور اگر اس کے عمل اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نے جو ہے جڑ نہیں پکڑا۔ یعنی ایمان کے ساتھ اسی لیے عمل الصالحات ساتھ ساتھ آتا ہے کہ جب تم نے یقین ہے تمہیں اللہ پر، تم نے اس رب العالمین کے آگے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر تمہارے جو اعضاء ہیں وہ اسی کے فرمان کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق ان اعضاء سے جو ہے اعمال جو ہے ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر انسان اپنے رب کے بنائے ہوئے اللہ کو مان لیا، اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریقے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر اسی کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ فجر کی آخری آیات میں کہ ایسے روح کو لینے کے لیے فرشتے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ارجع الی ربی کی، ارجع الی ربی کی، چلو اپنے رب کی طرف، رادتم مردیہ، یعنی تم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی تھے، تمہیں پتا تم اس کی مخلوق ہو، اور مخلوق کے بارے میں اللہ نے کائنات کو جو مالک اس نے فرمایا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات، اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، للہ ما فی السماوات، یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اور ہر کائنات کی ایک ایک ذرہ اس کی تباہ تعریف کرتی رہی ہے، یہ سب جو تعریف کرتی ہے یہ کرتی رہے گی، تم اس کائنات کا ایک حصہ ہو، مخلوق ہو اس کی، تو تم کیوں نہیں اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے؟ مانو پہلے ایمان، اس کے بعد اس کے حوالے کر دیا، اس کے کہنے کے مطابق، اس فرمان کے مطابق عمل صالح یعنی اس کو راضی کرنے والے اعمال کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں ارجع الی ربک کی رادتم مردیہ، تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھا، تو نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا، وہ تجھ سے مردیہ راضی ہے، اور ابدی جنت کا ٹکٹ پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ اتنی واضح آیات ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیونکہ جب تم نے مان لیا، خود جب مان لیا تو پھر کمر بستہ ہو جاؤ، دوسرے جو انسان ہیں ان کو بھی ابھارو، ان کو بھی پہلے ان کی علمی جو ہے اصلاح کرو، یعنی ان کو بتاؤ علم کی بنیاد پر، اصل علم حقیقی علم کیا ہے؟ قرآن، اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اس علم کو لے کے چلو، لوگوں کو بتلاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ صحیح لکھا امین حسن اصلاحی یہ مودودی صاحب نے تفسیر میں اپنی تفہیم القرآن میں کہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بالکل بیج اور درخت کا سا ہے، جب تک بیج زمین میں نہیں ہو کوئی درخت پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر بیج زمین میں ہو
جو آج ہم مسلمان، ذرا غور کریں، ہم سب کہتے ہیں مسلمان ایمان ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہیں ہو رہا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا. یعنی ایمان ہے لیکن اس سے عمل الصالحات کا اظہار نہیں ہو رہا. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ناگزیر ہے، ہونا چاہیے. اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جب خود تمہیں بات سمجھ میں آ گئی، تم نے سمجھ لیا حق کیا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے کہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو. سب سے پہلے تو ان کی علمی اصلاح کرو. اگر ایسی سوسائٹی ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہے اور خوب خوب حق کے خلاف کام ہو رہا ہے، مگر لوگ جو ہیں خاموش ہی، جو آج ہو گیا ہے، لوگ خاموش ہیں. یہ باقاعدہ ہوا کام کہ بھئی کچھ بھی باطل کام اللہ کے حکم مطابق سے بالکل ہٹ کے کام معاشرے کے اندر کیے جا رہے ہوں تو اس پہ بالکل آنکھیں بند کر لی گئیں، کان بند کر لیے گئے. تو لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں. تو پھر ابھی جو کچھ ہمارے ساتھ ارد گرد ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس آیت کے مطابق وہ عمل ہی نہیں کرتے. خوب خوب باطل ہو رہا ہے، کوئی ایک آدمی بھی اس کے ساتھ اس کے خلاف اس کے اوپر آواز اٹھانے والا ہے ہی نہیں، بلکہ ساتھ دینے والے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں باطل پر. لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں. ہونا یہ چاہیے، اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ اگر معاشرے میں باطل سر اٹھائے تو حق کا کلمہ کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھوئیں، اور معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ خود پرستی، حق پرستی اور راست بازی اور عدل اور انصاف پر قائم رہنے، خود بھی رہے، حقداروں کے حقوق ادا کرے، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی بتلائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ ہے علمی اصلاح وتواصوا بالحق. اور ساتھ ساتھ پھر جب وتواصوا بالحق ہو رہا ہو تو پھر ساتھ میں کیا کریں، وتواصوا بالصبر پھر آگے آ جاتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے اپنی تفسیر میں وہ باتیں دہرائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. سورہ مائدہ میں یہ آیت موجود ہے، لعنل، کہ لعنت کی گئی. اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا. یعنی خوب خوب گناہ اور زیادتی کے کام جو ہیں وہ عام طور پہ معاشرے میں عام ہو گئے، خوب ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78-79. اور اسی بات کو سورہ اعراف میں بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تو ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. یہ آیات سورہ اعراف میں یہ واقعات موجود ہیں. آیات نمبر ہیں 163 166 تک. سورہ اعراف 163 to 166، 163 سے 166. سورہ مائدہ کی آیات 78-79 اور سورہ اعراف. اور بالکل اسی طرح سے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. مراد امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب لوگوں کے خوب اجتماعی گناہ معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو لوگ اس گناہوں میں انوالو نہ ہوں تو وہ بھی اس گناہ میں پکڑے جاتے ہیں. اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. پھر صرف گناہ گار ہی لوگ اس عذاب میں نہیں آتے ہیں، بلکہ جو لوگ ایمان نیک ہیں وہ بھی پھر اس گناہ کی پکڑ میں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، ان کو بتلایا نہیں. ان کی کم سے کم وہ علمی اصلاح تو کرتے. علم کا پہنچانا، حقیقی علم یعنی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. فرض خود پہلے علم حاصل کرو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ، یہ فرائض میں سے ہے. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا. آل عمران کی آیت نمبر 104 کے مطابق، آیت نمبر 104،
کہ عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر، یعنی معروف بات کا، نیک بات کا حکم دو. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارے لوگ بس کس میں پڑے، الہاکم التکاثر اور پھر حتی زرتم المقابر والا حال ہے. ہمیں ہے ہی نہیں احساس کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور نہیں انل منکر، منکرات سے روکے. اور اسی لیے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، فرمایا گیا کہ بہترین امت ہو، کنتم خیر امتن، بہترین امت جو یہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے رہی ہے اور بری باتوں سے روک رہی ہے، آل عمران کی آیت نمبر 110 کے مطابق. تو علمی اصلاح تو بہت ضروری ہے. وتواصوا بالحق پہلے ہے، یہ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق یہ بہت ضروری ہے، حق کی تلقین کرنا. اور کس طرح کرنا، وتواصوا بہت ہی تاکید، بہت ہی مؤثر انداز میں، بہت محبت سے، طریقے کے ساتھ لوگوں تک اللہ کی علم دیے ہوئے علم کو پہنچانا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا. کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے، آسان کام ہے ہی نہیں. ظاہر بات ہے بہت مشقتیں آئیں گی، بہت مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسولوں کو دیکھیں، جب انہوں نے بلغ کا کام کیا، پہنچانے کا کام کیا، تو پھر اپنی جان بچانی تک مشکل ہو گئی، پتھر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کے جب طائف تشریف لے گئے تو طائف میں لڑکوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے پیر، جوتیاں مبارک ہونے سے مبارک سے بھر گئی تھی. اتنا لوگوں نے تنگ کیا. حق بات کی تلقین کرنا تو آج سے نہیں، ہر دور میں رسولوں نے، جب ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، ہم کیا تکلیف اٹھائیں گے، ہمیں کیا پڑ رہا ہے، مشکل ہو. لوگوں بہت تکلیف اٹھائی ہیں، بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال حق کی تعلیم دی، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ نفس جو ہے وہ اڑیل گھوڑا ہے، جس کو کنٹرول کرنا آسان بات نہیں ہے. جو کنٹرول کرے وہی کامیاب. تو جو آدمی نفس کے، جو بھی آدمی ان باتوں کے، جس میں انسان انوالومنٹ ہے، جس میں وہ لذت لے رہا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش، اس کو بری لگتی ہے بات، اچھی نہیں لگتی. اور جتنی اس کی پھر طاقت و صلاحیت ہے، پھر وہ روڑے اٹکاتا ہے اور کرتا ہے یہ کام. اس کو ایسا آدمی اچھی نہیں لگتا جو نصیحت کر رہا ہو. حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کہا، ان کی قوم نے بڑے پاک باز بنتے ہیں، جاؤ تم ہمارے آ گئے پتہ نہیں کہاں سے ہمیں نیکی کی تعلیم دینے کے لیے اور بھلائی کی تعلیم دینے کے لیے، تو نکالنے لگتے ہیں لوگ ان کو. تو آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے حق کی پیروی کرنا. چاروں طرف جو ہے وہ آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں، خیرہ کر رہی ہیں، ایسا کلچر پھیلا ہوا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا. آج کل تو ہے یہی صورتحال. تو اس کے اندر دین پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنا، اس کے لیے سوائے صبر جیسی صفت کے اور کوئی ہیلپ فل چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے یہ مکمل ہوئی وتواصوا بالصبر، یعنی ہمت بندھاتے رہو. ہر فرد دوسروں کی ہمت بندھائے اور صبر کے ساتھ ایسے جو واقعات ایسے حالات میں پیش آئیں تو ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرے. تو علمی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر وہ جب خود بھی ڈٹا رہے گا اس سوسائٹی کے اندر دین کے اوپر، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اوپر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. میں نے عروۃ الوثقی، بڑا کڑا جو ہے مضبوط وہ تھاما ہوا ہے، تو میرا رب ہے. تو وہ بالکل ڈٹا رہتا ہے دین کے اوپر، اللہ کی دی ہوئی شریعت پر، حلال راستے پر. تو بہرحال اس کو دیکھ کے دوسروں کو بھی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے. یہی اس سورہ میں ہے. اسی لیے سورہ کو صحابہ کرام ضرور کو سناتے تھے کہ وقت کی قدر کرو، ہر کوئی جو ہے اس وقت کی قدر کرے، ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دے، اور ہر لمحے میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں. بے شک مشکلات آئیں گی، بہت مشکلات آئیں گی، بہت مصائب پیش آئیں گے، لیکن صبر سے ڈٹا ہوا ہے، جامع ہوا، دوسروں کو بھی دیکھ کر اس کو حوصلہ ملتا ہے. اسی لیے اسلامک اسٹیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے اگر ایک علاقے میں اگر ایک عورت اسکارف پہننے اور سر کو کور کرنے لگ جائے تو اس کو دیکھ دیکھ کے پھر دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، پانچویں سے پھر 10ویں، 10ویں سے پھر 100ویں، اس طرح یہ چیز ہوتی ہے. اس سے ایک دوسرے کو سپورٹ ملتی ہے. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جب اس کو سپورٹ ملنے لگتی ہے تو پھر وہی چیز بہت اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. بہت ہی پیاری سورہ ہے. اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا سا قول ہے اس کے پیچھے. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح سے انسان دو وجوہات سے رکتا ہے. There are two reasons، یعنی ایمان اور عمل صالح سے رکنے کی وجوہات دو ہیں. نمبر ایک شبہات، یعنی اس کے دل میں شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں، وہی جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا کہ انسان عاجلہ کا خواہش مند ہے،
جو اس کو فوراً مل جائے وہ اس کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا ہے. آخرہ کی کس نے فکر کی ہے؟ آخرہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو شبہات، امام تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ دو وجوہات سے وہ ایمان اور عمل صالح سے رکتا ہے انسان. ایک تو شبہات، جس کی پہلی آیت میں اللہ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے لا ریب فیہ فرما کر، شک نہیں کرو. شک کرو گے، شبہ رکھو گے، کبھی بھی دین کے راستے پہ اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکو گے. تو شبہات. اور نمبر 2 خواہشات نفس. اگر خواہشات نفس کا اسی کو سورہ اعلیٰ میں بیان کیا گیا، ہم پیچھے آگے انشاءاللہ جب سورہ اعلیٰ تک پہنچیں گے کہ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی ہر اس خواہش پہ قابو پا لیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو پاک کرنا ہر اس بات سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ کے ہاتھ میں ریموٹ، آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، مثال دے کے سمجھا رہی ہوں. کسی کو نہیں پتا آپ سیل فون پہ کیا کر رہے ہیں. ہاتھ کے اندر ہے نا پوری دنیا. اب تو آپ کو نہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن کس کو لیکن وہ ہستی جس کے ساتھ پاس جانا ہے ہمیں واپس، اس کو سب پتا ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو جس کو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے پاس جواب دہی کا خوف ہوگا، گرچہ اس کے ہاتھ میں پوری دنیا موجود ہے، تب بھی وہ ہر اس حرام چیز سے اپنی نظر بچائے گا. کیونکہ ہر حرام اس وقت ہر چیز ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اگر ہم اس کو پر آنکھیں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو مستقل اس پہ نظر جمی ہوئی ہے، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا. تو ہر آدمی اپنی اس چیز سے اچھی طرح واقف ہے، تو وہ اپنی نظر کی حفاظت کا انتظام کرے گا اور ہر اس چیز سے اپنی نظر کو بچانے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو خواہشات نفس اس کو کہاں کہاں گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے، لیکن اگر اس نے اس پر قابو پا لیا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ کامیاب ہے. اور یہ وتواصوا بالصبر کے سوا ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی لیے امام تیمیہ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح سے دو وجوہات سے انسان رکتا ہے. نمبر 1 شبہات اور نمبر 2 خواہشات نفس. اور تواصع جو بالحق ہے وہ شبہات کو دور کرتا ہے. یعنی شبہات کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ علمی اصلاح، یعنی قرآن کو خوب سنایا جائے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت کے مطابق کہ قرآن سے جہادن کبیرہ، اس کتاب سے یعنی اللہ کی کتاب سے، قرآن سے جہادن کبیرہ کرو. تو بڑا جہاد فرمایا گیا، کیونکہ رگ کے اندر جو جہالت گھسی ہوئی ہو اس کو کھینچ کے نکالنا، نوچ کے نکالنا آسان بات نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ سوائے قرآن پاک اللہ کی کتاب کے بغیر ممکن ہی نہیں. اسی لیے جہالت کو پھیلانے کے لیے اور شیطان کی ساری جو تھے تدابیر اس کو کامیاب کرنے کے لیے قرآن سے ہی دور رکھا گیا. اس کے بہت سارے طریقے جو تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم ہونے چاہیے، قرآن کو ایک آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور عورت تو اس کام کو کر ہی نہیں سکتی، اور قرآن کا ترجمہ کوئی بھی صحیح نہیں کر سکتا سوائے اس کے ترجمے کے سوائے اللہ کو کسی کو نہیں پتا. تو اس طرح یہ باقاعدہ کام کیا گیا، اس پروجیکٹ پہ کام کیا گیا کہ قرآن لوگوں نے، یعنی صدیاں گزری ہیں جو آج ہم اس جہالت کے ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ میں نہیں پتا. کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، یعنی افسوس کے ساتھ کہوں گی، یہ وہ کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی. دنیا جہان کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں. آج تک ہم نے، اگر ہمیں کھانا پکانے کی کوئی ریسیپی کوئی دوسری لینگویج میں کوئی دے تو ہم اس کو بھی پھر سمجھنے کے لیے، جیسے مثلا میں نے ہماری اردو لینگویج ہماری نیٹو لینگویج ہے. اب ہمیں میں انگلش ہی کہوں گی، فرینچ نہیں، جرمن نہیں، اسپینش نہیں، کسی لینگویج میں انگلش کی بات کریں، ہمیں انگلش اتنی فلوئنٹ نہیں ہے، تو ہمیں ترجمہ کی، اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس کے سمجھ میں آئے بات، ہمیں نہیں ورڈ سمجھ میں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے انگلش میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے. ہم اپنی ایک جو زندگی گزرنے میں جو مختلف چیزیں آتی ہیں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں، اور آخرت جو ہماری اصل حقیقی یعنی جو چیز ہے اس کے لیے ہمیں ذرہ برابر فکر نہیں کہ ہم اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھیں. تو اس سے باقاعدہ روکا گیا، اس سے باقاعدہ کام کیا گیا. اور آج جو صورتحال یہ ہے کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اسی لیے امام تیمیہ نے صحیح فرمایا کہ شبہات کو، یعنی جو شبہات ہیں آخرت کے متعلق، اور دوبارہ مر کر دوبارہ جی کو اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ساری باتوں کے، یعنی جتنے بھی شبہات ہیں ان کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن کا سمجھ کا پڑھنا، علمی اصلاح کرنا. وتواصوا بالحق، علمی اصلاح کرو، لوگوں تک علم پہنچاؤ، قرآن اور سنت رسول خوب لوگوں کو اس کی تعلیم دو تاکہ ان کی شبہات دور ہوں، وہ اپنے رب سے جڑیں حقیقی علم کی طرف آ کر. پہلی چیز تو یہ
اور دوسری तवासो बिस्सब्र, ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद करता है। तवासो बिस्सब्र यानी नफ्स का तो काम है ख्वाहिशात पैदा करना, हमारा काम क्या है कि हम सब्र से दीन पर डटे रहें, जमे रहें और ख्वाहिशात नफ्स पर काबू पाएं, हर उस चीज पर काबू पाने की कोशिश करें जो अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल की तरफ लेके जाता है। यही इस सूरह के अंदर एक्चुअली मैसेज है, और हम इसको समझ के पढ़ें। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाती, यानी सिर्फ यही लोग जो हैं बचेंगे खसारे से, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़, यानी जो अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें, कुरान और सुन्नत की तालीम खुद पहले सीखो फिर दूसरों तक पहुंचाओ, और फिर व तवासौ बिस सब्र, और सब्र से दीन पर डटे रहें और जमे रहें, दूसरों के लिए नमूना बने कि ये जो शरीयत है, ये जो अल्लाह ने दी है, एक रास्ता दिखलाया है सिरात मुस्तकीम का, कुरान और सुन्नत रसूल के जरिए हम तक पहुंचा है, तो ये अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। इस पर अमल करके लोगों को दिखाएं, दुनिया में बने ऐसा नमूना कि हाँ आओ इस तरफ, ये बहुत आसान चीज। उम्मीद है यह सूरह समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझ कर पढ़ने और अमल करने वाला कारी बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की, समझने की और अमल करने वाला कारी बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक को ना सिर्फ हमारी, जितने भी कुल मोमिनीन और मुस्लिमीन और कुल मोमिनात और मुस्लिमात हैं उनके लिए और कुल इंसानों के लिए ये दुआ है मेरी, अल्लाह ताला सबके दिलों को हिदायत दे। रब्बिश्रह लना सुदूरना, अल्लाह ताला हम सबके दिलों को हिदायत के लिए खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन। कुल इंसानों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए कुरान नाजिल हुआ है, तब तक ये कुरान पहुंचे, सबके लिए दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला कुरान पाक को हम सबके दिल की बहार बना दे, हम सब की आंखों का, दिल का और जुबान का नूर बना दे। हम सब कुरान पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक अमल करें, और जितनी हमारी ताकत और सलाहियत है जमाने से, दुनिया से, अपने इर्द गिर्द से जहालत मिटाने की कोशिश करें, आमीन सुम्मा आमीन।